السلام علیکم جی. پہلے ہم اس خبر کا جائزہ لے لیں. خبر ہے کیا اور پھر ہم بات کریں گے. آج سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر فل بینچ میں، اور اس سماعت کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کو جو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہوا ہے، اور توہین عدالت کا نوٹس ان کو وفاقی نوٹس جاری کرنے کے بارے میں جو کیس ہے وہ بنیادی طور پہ وفاقی حکومت گئی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے پچھلی دفعہ جو کچھ کہا تھا 25 مئی کو، یہ اس وقت اس کے اوپر انہوں نے پوری طرح عمل نہیں کیا، اور عمل نہیں کیا تو اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. تو وہ اب دوسری طرف لینے آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. سابق میں پڑھنے لگا ہوں جو کہ خبر ایک پاکستان کے بہت بڑے یوتھیا چینل کے اوپر چلی ہے، تو اس کا سکرپٹ مینوں لب گیا. میں چلو میں بھی کر لینا ہے نہیں. سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے 24 گھنٹوں میں عمران خان پر حملے کی FIR درج کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم اس معاملے میں ابھی از خود کو نوٹس نہیں لے رہے، لیکن بصورت دیگر از خود نوٹس لیں گے. ارشد شریف کے والدہ کے خط پر سپریم کورٹ نے کارروائی شروع کر دی ہے. جو کمیشن کینیا گیا تھا اس سے بھی رپورٹ طلب کر رہے ہیں. اب ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے ایک لوگوں سے آخری دن بات کی تھی کہ اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں طاہر ملک صاحب، اور طاہر ملک صاحب کا فرمانا ہے کہ یار جتنے کے لوگ سامنے آئے ہیں، انور بیگ بھی سامنے آ گئے. انہوں نے کہا جی آخری دن میرے سے بھی اس نے بات کی تھی اور بڑی لمبی بات کی تھی. پھر شیریں مزاری بھی سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے بھی بتایا ہے. اور یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر باقاعدہ لکھ کے کہا ہے کہ جی ہم سے بات ہوئی تھی اور بڑی لمبی بات ہوئی تھی. اس کے بعد جناب شیریں مزاری صاحبہ سے بھی بات ہوئی تھی ان کی، وہ بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے. عمران ریاض خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بہت پریشان تھے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ زندگی کے اندر انہوں نے کبھی عمران ریاض خان کو جو ہے ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھی. ٹھیک ہے. اپنا وہ صدیق للی جو ہے اس کے لیے بھی بھئی یہ آپ نے زبر اور پیش جو ہے نا وہ اپنی طرف سے لگانا ہے، جو مزاج یار میں آئے حسب ذائقہ جو بھی آپ کا دل کرے. کیونکہ بیپر جو ہے وہ تو اس کے اوپر لام کے اوپر پیش لگانے پہ اصرار کرتی ہے. بھائی مینوں معافی دے دے، میں بڈھے وارے کتھوں گالاں کھاندا پھراں، پہلے ہی بڑیاں پیندیاں نے، بد ہضمی ہو جاندی ہے گالاں دے نال. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے صدیق للی کے ساتھ بھی اس نے بات کی تھی. اچھا اور کون سا ہے، اور کون سا بندہ نہیں ہے جس نے اسلام آباد کے اندر کلیم نہیں کیا کہ جناب آخری دن جو ہے وہ ارشد شریف صاحب نے میرے سے بات کی تھی. ہاں سلمان اقبال سے بھی بات کی تھی، بھائی وہ جو چھپا ہوا ہے کہیں پہ کسی بل میں جا کے، اس سے بھی بات کی تھی. تو اس کے اوپر طاہر ملک صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے کے لوگ آخری دن ارشد شریف مرحوم سے بات کرنے کے دعوے دار نکل آئے ہیں، تو آخری دن جو ہے ارشد شریف صاحب کا 36 سے 100 گھنٹے کا بنتا ہے. اتنا لمبا دن یار کہ سارے سے وہ ڈیٹیل میں بات کر رہا ہے. تو خیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ ایک یوتھی نے ولاگ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے ولاگ جو ہیں وہ آج کل یوتھیوں کو کرنے ڈیوٹیاں لگ گئی ہوئی ہیں، اور تقریباً کو 2-2.5 ہزار یوٹیوبر جو ہے اس کو میدان کے اندر اتار دیا گیا ہے. پیسے ملنے ہیں نا پاجی. اس نے کہا ہے کہ جناب گولی اس لیے نہیں لگی کہ اس کے اندر ایک فرشتہ تھا، اور فرشتے کی شکل اس نے وہ جو ایک خاص مخلوق نہیں ہوتی انگریزی فلموں کے اندر، انگریزی جو سائی فائی فلمیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک مخلوق کی شکل دکھائی جاتی ہے، جو کہ مطلب کہ ظاہر 2 آنکھیں 2 کان لمبے لمبے اور جناب لمبا سا منہ، اور وہ جو ہوتی ہے نا اس مخلوق نعوذ باللہ من ذالک، اس کو جناب وہ کپڑے شپڑے پہنا کے تو اس کو فرشتہ بنا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا. اینک بھی لوائی ہوئی انہوں فرشتے نو کہ اے فرشتہ سی جس نے جناب گولی پکڑ کے دائیں بائیں کر دیا. یہ یوتھی اسی نسل کے ہاتھوں پلے ہوئے ہیں، پلے بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، جس کا خیال تھا کہ جب انڈیا کے جہاز آتے تھے لاہور کے راوی کے پل کے اوپر بم گرانے کے لیے تو آگے سبز رنگ کے چوگے پہن کے فرشتے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ فرشتے جو تھے وہ بموں کو کیچ کر کے راوی کے پانی میں گرا دیا کرتے تھے اور یوں شہر کو بچا لیا کرتے تھے. یہ اسی طرح کے جو کہانی باز ہوتے ہیں یا مذہب فروش ہوتے ہیں، انہوں نے ان یوتھیوں کی تربیت کی ہے اور ان کو یہی کچھ سوچتا ہے.
تو وہ پھر اپنا وہ جو میرے ساتھ دادا پوتا شو کیا کرتے تھے وسیم صاحب, انہوں نے پوچھا تو پھر 71 جو فرشتے جڑے سن وہ چھٹی تے گئے ہوئے سن کو کاف وہ تو کی ہو گیا سی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر 82 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ بموں کی سیریز چلی اس ملک کے اندر, ہر گلی محلے چوک کے اوپر بم کا دھماکہ ہوا. تو اس وقت وہ فرشتے کہاں تھے جی؟ اوپر سے آنے والے بم تو کیچ کر لیتے تھے, تھلے جڑے زمین پہ لوگ لے کے گھوم رہے تھے وہ نہیں پکڑے گئے ان فرشتوں سے. تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا کوئی سوال ان ذہنی طور پہ مجہول لوگوں سے کرتا نہیں ہے, اور اگر کرے تو اگوں مرنتے اتراندے نے, کھمبے سے چڑھ گئے تاراں نوں ہاتھ لا لیندے, وہ لا لیا جی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے, اگرچہ پاگل خانے میں رکھے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جان بچائے یار, پتہ نہیں اس کے بچے ہوں گے کیا ہوگا. تو واپس آتے ہیں خبر کی طرف. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. اب جناب ہیڈ لائن بنوائی جا رہی ہیں, ٹویٹر اپنے وہ کیا ہوتے ہیں ٹکرز بنوائے جا رہے ہیں. حملہ چیف ریمارکس دیے کہ آئی جی پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں حملہ کی FIR درج ہوگی. آئی جی پنجاب بتائیں کتنے وقت میں. اگر FIR میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو مطلب شواہد ضائع ہو رہے ہیں. عدالت فوجداری نظام انصاف بلا رکاوٹ چلانے کو یقینی بنائے گی کیونکہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے. اگر صوبائی اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے عدالت نے FIA کے اندر جتنی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے, اگر صوبائی حکومت کا موقع مختلف ہو تب بھی پولیس قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائے. پولیس اور IG پولیس کو عدالتی تحفظ دیں گے. IG پنجاب نے کہا کہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سے مشاورت کی تھی. جو درخواست دی گئی اس پر مقدمہ درج کرنے میں تحفظات ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ تفتیش کریں, شواہد اکٹھے کریں اور فورینزک کروائیں. قومی لیڈر کے قتل کی سازش کی گئی ہے اور اس کی فالوئنگ بھی بڑی ہے نا. ہاں جی چیف صاحب اس کی تو فالوئنگ ہی بہت ہے. تو فیصلہ تو فالوئنگ کی بنیاد پہ ہونا ہے نا جی, عدل کی بنیاد پہ تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے اچھا. اور شواہد اکٹھے کریں اور فورینزک کروائیں. قومی لیڈر کے قتل کی سازش کی گئی ہے. معاملے کی نزاکت کو سمجھیں. عدالت خود تفتیش نہیں کر سکتی. عدالت نہ صرف کوئی تفتیش نہیں کر سکتی بلکہ مقدمے کی نگرانی بھی نہیں کر سکتی. لیکن عدالت اس کی وائلیشن کر چکی ہوئی ہے, اور وائلیشن کرنے والا دائیں طرف بیٹھا جسٹس اعجاز الحسن مسکرا رہا تھا. ٹھیک ہے لیکن خیر ہم تو کچھ نہیں کہتے, وہ تو نگران جج رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں سانوں جتیاں مارن دا فیصلہ دے دیں اور اوپر نگران بن کے خود ہی بیٹھ دیں. کی کر سکتے ہیں سر؟ وہ آئین ری رائٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ CRPC ری رائٹ کری جا رہے ہیں, وہ CPC ری رائٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا جی. لیکن انٹرویوز جس نے لیے تھے نا بس اسی کے لائل ہیں, اپوائنٹمنٹ کے وقت, ایلیویشن کے وقت. ٹھیک ہو گیا جی. چیف جسٹس نے کہا کہ تفتیش کریں, شواہد عدالت کے پاس مواد ہونا چاہیے تاکہ سوالات کے جواب مل سکیں. اسی دوران عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی التوا کی درخواست پر عمران خان نے توہین عدالت کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. چیف جسٹس نے کہا یہ بیسیکلی جو ملتوی کی نا 1 ہفتے کے لیے, یہ مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بدگمانی سے بچائے, اللہ تعالیٰ یہ غلط ہو, نقل کفر نباشت. یہ ابھی ایک صاحب مجھے بتا کے گئے ہیں کہ 1 ہفتے کا وقت دیا ہے PTI والوں کو, جتنی انی ڈال سکتے ہیں آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے نا, جتنی انی ڈال سکتے ہیں, جتنی آگ لگا سکتے ہیں, جتنا سسٹم کو سسپینڈ کر سکتے ہیں آپ کر لیں. ہم نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو ہم فوری طور پہ کر کے آئیں گے. لیکن آپ کو ہم 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں کہ جتنی کت خانہ کر سکتے ہو کر لو. ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا جی واپس آتے ہیں اسکرپٹ کی طرف. اور جناب اعظم سواتی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا, اعظم سواتی آج کل ملکہ جذبات بہار بنے ہوئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس آپ کو اس وقت کچھ نہیں کر سکتی, پہلے HR جو ہیومن رائٹس سیل کی رپورٹ آئے گی پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ آج اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس کے سیل کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا انہوں نے تمام ببتا بیان کی. اس کی طرف بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اپنا انہوں نے کہا جو ویڈیو میرے اہل خانہ, انہوں نے کہا جی مارکیٹ میں 2 ویڈیوز ہیں. ایک ویڈیو جو میرے اہل خانہ کو بھیج گئی وہ جج کے علاوہ کسی کو نہیں دکھا سکتا. اعظم سواتی آپ دیدہ ہو گئے. چیف جسٹس نے کہا ویڈیو کو دکھانے کی ضرورت نہیں, متعلقہ اداروں کو دکھائیں, نہیں متعلقہ اداروں کو کہیں ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا دیں. وہ نہیں کہہ سکتے جی.
عدالت آرڈر جاری کرے، عدالت آرڈر بھی شاید اس معاملے کے اندر جاری نہیں کر سکتی، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا. ایک تو یہ ہو گیا. اب جناب اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ صاحب جو ہیں، یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں، انہوں نے اب تک اپنے 3 موقف بدلے ہیں. پہلے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا. سپریم کورٹ کی جو کوئٹہ رجسٹری ہے اس نے فوری طور پہ کلیئر کیا کہ نہیں بابا نہیں بھائی جان معافی دے دو، آپ کبھی بھی نہیں ٹھہرے، یہ ہمارا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں ٹھہرے. ایک ٹکٹ چلوایا گیا کچھ میڈیا کے اوپر کہ نہیں جناب وہاں کی اسپیشل برانچ کہتی ہے کہ وہیں پہ ٹھہرے سے. سپریم کورٹ اس معاملے میں رہا، انہوں نے کہا جی خود اپنے نام کے اوپر یا کسی کے نام کے اوپر یہ نہیں ٹھہرے. دوسری بات پھر انہوں نے موقف بدلا اپنا. انہوں نے کہا میں بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا. کہاں؟ بلوچستان کی جوڈیشل اکیڈمی کے ریسٹ ہاؤس کے اندر. بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی نے کھچ کے تڑل کر کے تھپڑ ماریا بشیرے نہیں ہو، بشیرہ تو پہلے ہوتا تھا نا، وہ آج کل اعظم سواتی ہے. تو بشیرے کے منہ کے اوپر تڑل کر کے تھپڑ مارا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کا کوئی ریسٹ ہاؤس ہے ہی نہیں، کبھی رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے بشیرہ کہ میں جناب جو ہے کوئٹہ کے فیڈرل لاجز میں ٹھہرا تھا. ٹھیک ہے. جی ڈی پارٹی ابتدائی بیان کے اندر 3 موقف تبدیل کر بیٹھے. آپ اس کے آنسوؤں کی طرف نہ جائیں، آپ اس کے موقف کو دیکھیں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک اس شخص نے قطعاً ابھی تک اپنے کوئی بھی حقائق کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے نہیں کیے. وہ عدالت کو انوائٹ کر رہا ہے، وہ عدالت کا جو ہیومن رائٹس کا سیل ہے سپریم کورٹ کا اس کو انوائٹ کر رہا ہے، وہ میڈیا کے اندر آ کے شور و غوغا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے متعلقہ کسی فورم کے اوپر وہ ویڈیو پیش نہیں کی، نہ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو جا کے اس نے درخواست دی ہے. چلیں ایف آئی اے تو وفاقی حکومت کی ہو گئی، وہ جا کے اسلام آباد پولیس کو دیتا، چلے وہ بھی ان کے مخالفین کی ہو گئی. پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، جہاں پہ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کر گیا، ان کو دے دیتا کہ جناب یہ جو ہے یہ کر دیں. خیر صادق سنجرانی کے وہ مہمان تھے اور صادق سنجرانی صاحب ایک کمیٹی بنا چکے ہوئے ہیں. اچھا جی، انہوں نے کہا اچھا ہوں پھر گل بدل گیا ہے. کہتا ہے کہ اس ویڈیو کے کچھ حصے درست ہیں جو کہ میرے ہیں، اور کچھ حصے اس میں ڈسٹارٹ کر کے لگائے گئے ہیں. تو ماما آئی تھی اسی کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو جعلی ہے. اس میں کیا ہوتا ویڈیو جعلی ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے جو ہے وہ کیا ہے شوزب کنول صاحبہ، ان کی بھی اس طرح کی ایک ویڈیو مارکیٹ میں آئی تھی. ہم سب سے پہلے تھے، اگرچہ شوزب کنول ہمارے خلاف ایف آئی اے میں گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف بدترین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے جو بھی وہ سپیسس میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بکواسیات فرمائی ہیں، اس کو ہٹ جائیے. لیکن یار اللہ کو تو جان دینی ہے. سب سے پہلے آپ کے بھائی نے اس کے اوپر ولاگ کیا تھا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے، اس خاتون کو بلیک میل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے رنگ میں بھنگ ڈالی تھی. وہ پارٹی کے اندر سے اس لیے جاری کی گئی تھی کہ وہ کمپین شروع کرنی تھی ہم نے، تو وہ جو تم نے روکی تھی وہ کمپین شوزب کنول والی ویڈیو کے اوپر، وہ اب دوبارہ جو ہے وہ اعظم سواتی والی ویڈیو کے ساتھ انہوں نے بحال کی ہے، شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ. یعنی پہلے وہ لائیں گے کہ دیکھیے ویڈیو جعلی ہوتی ہیں، ڈیپ فیک ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، ان کو جعلی ثابت کریں گے تاکہ 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو آئے تو آپ عادی ہو چکے ہوں کہ یار اس طرح کی ویڈیوز تو آتی رہتی ہیں اور آپ کہیں یہ بھی جعلی ہوگی. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے کافی زیادہ سننی پڑی ہیں دوستوں سے. اچھا جناب، وہ ان کے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ فوری طور چونکہ اب نہ وہ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس گیا ہے، نہ کسی پولیس کے پاس گیا ہے، وہ سیدھا گیا ہے اپنوں کے پاس اور اپنوں نے گلے لگا لی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ایچ آر سیل جو ہے رپورٹ دے گا تو پھر دیکھیے گا ہم جو ہے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ہے اب تک کی صورتحال. اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کو جو کینسر ہو گیا ہے. کینسر کیا ہوتا ہے؟ بندے کے جسم کے اندر ایسی اینٹی باڈیز کریٹ ہو جاتی ہیں جو اس کے جسم کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہیں. تو اس وقت اگر اس کی مثال دینی ہو تو پاکستان کی ریاست کو جو کینسر ہوا ہے، اس کے اندر موجود جو اینٹی باڈیز جن کو بیرونی مداخلت کے خلاف مزاحمت کے لیے باڈی کے اندر تخلیق کیا گیا تھا،
انہوں نے خود اس جسم کو کھانا شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہمارے سامنے وہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو کسی بھی طور پہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔